السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم نیشنل پارٹیز ڈسکس کر رہے ہیں. تو ہم نے آلریڈی 2 نیشنل پارٹیز آؤٹ آف 8 جو ہیں ڈسکس کیے ہیں. انڈین نیشنل کانگریس اور بی جے پی ہم نے آلریڈی ڈسکس کیے ہیں. تو آج ہم جو 3rd پارٹی ہیں نیشنل پارٹی, دیٹ از بی ایس پی, بہوجن سماج پارٹی. Bahujan Samaj Party, it was formed in 1984 under the leadership of Kanshi Ram. تو جو بہوجن سماج پارٹی ہے یہ 1984 میں بنی. جو لیڈرشپ تھی اس وقت کانشی رام کی لیڈرشپ میں بنی. پارٹی سیکس ٹو ریپرزینٹ اینڈ سیکیور پاور فار بہوجن سماج, یعنی جو پارٹی جو ہے ایسے نام سے ہی پتہ چلتا ہے یہ ریپرزینٹ کرتی ہے اور سیکیور پاور کرتی ہیں, حاصل کرتی ہیں فار بہوجن سماج. یعنی جو بہوجن سماج ہیں اس میں دلتس ہیں, آدیواسیز ہیں. تو دلتس آپ کو پتہ ہی, ان کو ہم انٹچیبلز بھی کہتے تھے, شودرز بھی کہتے تھے, شودراز. آدیواسی جو فارسٹ ڈیولرز ہیں, او بی سیز ہیں اینڈ ریلیجس مائنارٹیز ہیں. تو پارٹی کا جو یہ کام ہی ہے دیٹ سیکس ٹو ریپرزینٹ اینڈ سیکیور پاور فار بہوجن سماج. اس میں دلتس آتے ہیں, آدیواسیز, او بی سیز اینڈ ریلیجس مائنارٹیز. ڈراز انسپریشن فرام دا آئیڈیاز اینڈ ٹیچنگ آف سہو مہاراج. یعنی اس نے جو انسپریشن ڈرا کی ہے, کس سے ڈرا کی ہے؟ سہو مہاراج کے آئیڈیاز اور ٹیچنگ سے, مہاتما پھولے سے, پریار راماسوامی نائکر اور بابا صاحب امبیڈکر. یہ سوشل ریفارمرز تھے. تو انہی کے جو آئیڈیاز اینڈ ٹیچنگز تھے تو اس پارٹی نے اسی سے انسپریشن ڈرا کی ہے. اٹ اسٹینڈس فار دا کاز آف سیکیورنگ دا انٹرسٹ آف ویلفیئر آف دلتس اینڈ اپریسڈ پیپل. تو یہ جو ہیں یہ ہر وقت آگے رہتی ہیں. جو کاز ہیں, جو معاملے ہیں, جو انٹرسٹس ہیں یا جو ویلفیئر ہیں دلتس کا اور اپریسڈ پیپل کا, ان کے لیے کام کرتی ہیں. اگر اس کے ہم بیس کی بات کریں گے تو مین بیس اس کی یو پی میں ہے. تو یو پی میں بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہے, اتر پردیش میں. تو اس کے بعد بھی جو نیبرنگ سٹیٹس ہیں اس میں بھی اس کی پریزنس اچھی خاصی ہے, جیسے مدھیہ پردیش میں ہے, چھتیس گڑھ میں ہے, اتراکھنڈ میں ہے, دہلی اور پنجاب میں ہے. It formed government in UP several times by taking support of different parties. جو بی ایس پی ہے اس نے یو پی میں بہت بار جو ہے حکومت بنائی ہے مختلف پارٹی کے سپورٹ سے. اگر ہم 2014 کی بات کریں گے جو لوک سبھا الیکشنز ہوئے, اٹ پولڈ اباؤٹ 4, اس نے 4% ووٹس لیے بٹ ڈڈ ناٹ سیکیور سیٹ ان دا لوک سبھا. لیکن لوک سبھا میں اس نے کوئی سیٹ حاصل نہیں کی. تو اس کی جو امپورٹنٹ لیڈر ہے مایاوتی ہے. تو یہ ہماری چوتھی پارٹی تھی. اب ہم 4th ون ڈسکس کریں گے جس کو ہم سی پی آئی کہتے ہیں, یعنی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا. کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا 1925 میں بنی. اٹ واز فارمڈ 1925. اگر اس کی ہم آئیڈیالوجی کی بات کریں گے, اٹ بلیوز ان مارکسزم, لیننزم, سیکولرزم اینڈ ڈیموکریسی. یہ جو سی پی آئی ہے, کمیونسٹ پارٹی جو ہے, یہ بھروسہ کرتی ہے, اس کی جو آئیڈیالوجی ہے یہ مارکسزم لیننزم پہ بھروسہ کرتی ہے, سیکولرزم پہ اور ڈیموکریسی پہ. اب یہ مارکسزم لیننزم جو ہے اس کا مقصد جو ہے ٹرانسفارمیشن آف کیپٹلزم اور کیپٹلسٹ اسٹیٹ انٹو سوشلسٹ اسٹیٹ. تو یہ چاہتے ہیں کہ جو کیپٹلزم ہے اس کو سوشلزم میں چینج کیا جائے. یعنی کیپٹلزم جو سرمایہ داری ہے, جس میں جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ آدمی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, امیروں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, یہ چاہتے ہیں ان سے وہ لیا جائے اور عام لوگوں کے ہاتھ میں یعنی اسٹیٹ کے ہاتھ میں دیا جائے, جس کو ہم کہتے ہیں سوشلزم. اسی پہ بھروسہ کرتی ہے مارکسزم لیننزم جو ہے. سیکولرزم آپ کو پتہ ہی ہے, مذہب کی برابری اور ڈیموکریسی, جمہوریت, یہ اس پہ بلیو کرتی ہے.
اب یہ اپوز کس کو کرتی ہے؟ اٹ اپوز ٹو دا فورسز آف سکسیشنزم اینڈ کمیونلزم. یہ جو سی پی آئی ہے یہ اپوز کرتی ہے ان طاقتوں کو جو سکسیشنزم پہ بات کر. سکسیشنزم کا مطلب ہے سپریشن، یعنی کہ اگر ہندوستان میں اتنے اسٹیٹس ہیں تو اسٹیٹ کہیں گے ہم سینٹر سے الگ ہو جائیں گے، یعنی نکل جائیں گے، اس کو ہم سکسیشنزم کہتے ہیں. یہ اس کو اپوز کرتی ہے. اور کمیونلزم جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں مذہبی جو نفرت ہے، مذہب کے نام پہ جو نفرت پائی جاتی ہے یا مذہب کا استعمال کر کے سیاسی مقاصد حاصل کرنا، تو اس کو کمیونلزم کہتے ہیں. اس کو یہ اپوز کرتی ہے سی پی آئی. ایکسیپٹ پارلیمنٹ ڈیموکریسی، جو اس وقت ہندوستان میں ہے پارلیمنٹ ڈیموکریسی، اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. لیکن یہ جو سی پی آئی ہے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، یہ بہت کمزور ہو گئی 1964 میں جب سپلٹ ہوا، یعنی اس کے دو ٹکڑے ہو گئے. اس کی ایک اور پارٹی ایک شاخ بن گئی جس کو ہم سی پی آئی ایم آج کہتے ہیں، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ. یعنی سی پی آئی جو ہے 1925 میں بنی، لیکن سی پی آئی ایم جو ہے 1964 میں 1964 میں وجود میں آئی بیکاز آف دا split in this CPI. سگنیفیکنٹ پریزنس اگر ہم اس کی دیکھیں گے، سی پی آئی کی کیرلا میں ہے، ویسٹ بنگال میں، پنجاب میں، آندھرا پردیش میں ہے اور تامل ناڈو میں ہے. اس نے 1% ووٹ لیا اور 1 سیٹ لی 2014 کے لوک سبھا الیکشن میں. اس کا جو کام ہے، اٹ ایڈوکیٹس کمنگ ٹوگیدر آف آل لیفٹ پارٹیز ٹو بلڈ اے اسٹرانگ لیفٹ فرنٹ. تو اس کا جو مقصد ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی لیفٹ پارٹیز ہے، جو بھی لیفٹ کی آئیڈیالوجی کی پارٹیز ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے اور ایک اسٹرانگ لیفٹ فرنٹ بنانا چاہیے. تو یہ اس کے لیے ایڈوکیسی کرتا ہے، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے. تو یہ نمبر 4 تھا. اب 5واں ہے سی پی آئی ایم، جو ابھی ہم نے دیکھا کہ جو سی پی آئی ہے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، جو سپلٹ ہوئی 1964 میں، تو وجود میں آئی سی پی آئی ایم کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ. اٹ واز فاؤنڈ ان 1964، بلیوز ان مارکسزم لینن. اس کی بھی آئیڈیالوجی ہوئی ہیں جو سی پی آئی کی ہیں، مارکسزم اینڈ لیننزم. اٹ سپورٹس سوشلزم، سیکولرزم اینڈ ڈیموکریسی اینڈ اپوزز امپریلزم اینڈ کمیونلزم. یہ اپوز کرتی ہیں، یہ بلیو کرتی، سپورٹ کرتی ہیں سوشلزم کو، سیکولرزم کو، ڈیموکریسی کو، لیکن امپریلزم کو، جس کو ہم سامراجت کہتے ہیں، یعنی جب ایک ملک دوسرے ملک پہ جو ہے قبضہ کرے گا، ہیجمونی دکھائے گا، یعنی ان کو دبائے گا اور ان کو ایکسپلائٹ کرے گا اکانومیکلی، سوشلی. اور کمیونلزم جو ہے، ابھی ہم نے بات کی اوپر، کمیونلزم کس کو ہم کہتے ہیں؟ جب ہم سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہم ریلیجن کو استعمال کرتے ہیں، تو ان کو یہ اپوز کرتی ہے. یہ جو سی پی آئی ایم ہے، تو اٹ ایکسیپٹس ڈیموکریٹک الیکشنز ایز یوزفل مینز ٹو سیکیور دا آبجیکٹو آف سوشو اکانومک جسٹس ان انڈیا. تو یہ ایکسیپٹ کرتی ہیں ڈیموکریٹک الیکشنز جو ہے ایک یوزفل مینز ہیں جس سے ہم سیکیور کر سکتے ہیں آبجیکٹو آف سوشو اکانومک جسٹس ان انڈیا، یعنی ایکول ڈسٹریبیوشن آف جو ریسورسز ہیں. انجوائے اسٹرانگ سپورٹ ان ویسٹ بنگال میں بہت زیادہ سپورٹ ہے سی پی آئی ایم کا. کیرلا میں، تریپورہ میں، اسپیشلی امنگ دا پور فیکٹری ورکرز، جو فیکٹری ورکرز ہیں ان میں زیادہ ہیں، فارمرز ہیں، ایگریکلچر لیبررز ہیں، اور انٹیلیجنشیا ہے جن کو ہم کہتے ہیں دانشور طبقہ، وہ بھی ان میں بھی بہت زیادہ یہ مشہور ہیں. کرٹیکل آف دا نیو اکانومک پالیسیز دیٹ ایلو فری فلو آف فارن کیپٹل اینڈ گڈ ان ٹو دا کنٹری. یہ جو سی پی آئی ایم ہیں، یہ بالکل خلاف ہے ان اکانومک پالیسیز کو جو یہ چاہتے ہیں کہ جو فارن کنٹریز ہیں یا جو فارن کیپٹل ہیں وہ یہاں آ جائے، یعنی دوسرے ملک جو ہے وہ ہندوستان میں آ کے یہاں سرمایہ داری کریں، یعنی کیپٹل جو ہے یہاں پیسہ جو لگائے، اینڈ گڈس انٹو دا کنٹری، یا باقی جو سامان وغیرہ یہاں آئے، اس کے خلاف ہے. واز ان پاور ان ویسٹ بنگال، جو سی پی آئی میں یہ ویسٹ بنگال میں پاور میں تھی وداؤٹ بریک فار 34 ایئرس، یعنی 34 سال تک ویسٹ بنگال میں سی پی آئی ایم کا دبدبہ رہا. 2014 کے لوک سبھا الیکشن میں اس نے 3% ووٹس لیے
اور 9 سیٹیں اس نے جیت لی. تو یہ پارٹی جو ہم نے 5ویں پارٹی پڑھی، تو اب ہم 6th ون پڑھیں گے. جو 6th ون ہے وہ ہے NCP، جس کو ہم کہتے ہیں نیشنلسٹ کانگریس پارٹی. نیشنلسٹ کانگریس پارٹی جو ہے اٹ واز فارمڈ ان 1999 فالوئنگ دا سپلٹ ان دا کانگریس پارٹی. جو کانگریس پارٹی کا جو ہے اس میں سپلٹ ہوا، تو اس سے ایک اور پارٹی نکل آئی جس کو ہم NCP کہتے ہیں، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی. سپورٹس ڈیموکریسی، گاندھین سیکولرزم، ایکویٹی، سوشل جسٹس اینڈ فیڈرلزم. تو یہ سپورٹ کرتی ہے انہی چیزوں کو، ڈیموکریسی کو، گاندھین سیکولرزم کو، ایکویٹی کو، سوشل جسٹس کو اور فیڈرلزم کو. It wants high offices in the government to be confined to the natural born citizens of the country. یہ چاہتے ہیں کہ جو ہائی آفیسز ہیں وہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کو، جو نیچرل سٹیزنز یہاں کے ہیں، نیچرل بورن ہیں، انہی کو ملنا چاہے. میجر پارٹی ان مہاراشٹرا میں اگر سب سے بڑی پارٹی کوئی ہے وہ ہے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی. اس کا سگنیفکنٹ پریزنس میگھالیہ میں بھی ہے، منی پور میں بھی ہے، اور آسام میں بھی اس کی جو ہے شاخیں ہیں. اور 2004 سے یہ UPA کا حصہ ہے، یونائٹڈ پروگریس جو کوalition کانگریس حکومت جو ہے ہیڈ کرتی ہے، اس کو UPA کہتے ہیں. اس کا جو امپورٹنٹ لیڈر ہے وہ شرد پوار ہے. تو آج کل اگر ہم دیکھیں مہاراشٹرا میں جو اس وقت حکومت ہے NCP اور کانگریس کی، NCP اور جو RSS کی ہے، تو ٹھاکرے لیڈ گورنمنٹ ہے، تو اس میں جو کوalition ہے وہاں NCP اور اس کی، تو اس وقت یہ مطلب ان رولنگ پارٹی وہاں ہے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی. مہاراشٹرا میں اس وقت جو آج کل کی جو حکومت چل رہی ہے وہاں ٹھاکرے پلس شرد پوار. تو شرد پوار اس کا اہم لیڈر ہے نیشنل کانگریس پارٹی کا. تو اس نے اس پارٹی کو بنایا بھی ہے. تو ان کی اس وقت حکومت چل رہی ہے مہاراشٹرا میں. تو اس کے بعد جو 7th ون ہے وہ ہے AITMC، آل انڈیا ترنمول کانگریس. تو اس کو لانچ کیا 1 جنوری 1998 میں. 1998 میں جو ہے AITMC آل انڈیا ترنمول کانگریس وجود میں آئی انڈر دا لیڈرشپ ممتا بنرجی. تو ممتا بنرجی جو ہے ایک اسٹرانگ لیڈی ہے، اور اسی نے اس پارٹی کو بنایا ہے 1 جنوری 1998 میں. ریکوگنائز اے نیشنل پارٹی ان 2016 میں اس کو نیشنل پارٹی کا خطاب ملا، یعنی ریکوگنائز کیا گیا. کمیٹڈ ٹو سیکولرزم اینڈ فیڈرلزم، اس کا بھی مقصد ہے سیکولرزم اور فیڈرلزم کو. ہی ہیز بین پاور ان ویسٹ بنگال سنس 2011 سے، یعنی 2011 سے جو آج تک جو حکومت چل رہی ہے ویسٹ بنگال میں وہ اسی کی ہے، آل انڈیا ترنمول کانگریس، یعنی ممتا بنرجی کی حکومت چل رہی ہے وہاں. آلسو پریزنٹ ان اروناچل پردیش میں بھی ہے، منی پور میں اور تریپورہ میں بھی ہے. ان 2014 جو لوک سبھا کے الیکشن ہوئے اس میں اس نے لگ بھگ 3.84% ووٹس لیے اور 34 سیٹیں اس نے جیتی، یعنی کہ میکنگ اٹ 4th لارجسٹ پارٹی ان لوک سبھا میں جو سب سے بڑی چوتھی پارٹی تھی وہ یہی AITMC آل انڈیا ترنمول کانگریس. تو بہت زیادہ امپیکٹ ہے اس کا ویسٹ بنگال میں، 2011 سے حکومت کر رہی ہے. اور ممتا بنرجی ہے، یہ ایک بہت بڑی ٹال لیڈر ہے ویسٹ بنگال کی، بہت ہی کمیٹڈ لیڈر ہے. تو آپ نے سنا بھی ہوگا ریسنٹ میں سینٹر کے ساتھ اس کی بہت زیادہ جو ہے ٹسل رہی، کیونکہ BJP حکومت کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے. اور یہ جو ہے جیسے ابھی ہم نے دیکھا، یہ بلیوز ان فیڈرلزم اینڈ سیکولرزم، تو یہ اسی پہ چلتی ہے. یہ کمیونزم باقی چیزوں کو یہ بالکل جو ہے پروموٹ نہیں کرتی ہیں. اس لیے اس کے جو BJP کے ساتھ بہت زیادہ اس کی رگنگ ہو رہی ہے، بہت زیادہ ایکریمنی چل رہی ہے، تلخیاں چل رہی ہے. تو اس کا نقصان بھی اس کو اٹھانا پڑا، کیونکہ جو آج کل کی کرائسس چل رہی ہے اس میں بہت زیادہ جو فنڈنگ وغیرہ ہیں اس میں بھی جو ہے اس کو جو ہے مشکلات
کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے باوجود بھی یہ ہمت نہیں ہار رہی ہیں. بہت ہی آئرن لیڈی جس کو ہم کہتے ہیں یہ ممتا بنرجی ہے. اور لاسٹ جو پارٹی ہے نیشنل پارٹی وہ ہے NPP، دیٹ از نیشنل پیپلز پارٹی. ابھی نیشنل پیپلز پارٹی جو ہے یہ اگر ہم دیکھیں گے اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے منی پور میں ہے، امپھال از دا کیپٹل آف منی پور. یہ 2013 میں بنی، اسٹیبلش ہوئی. پریزیڈنٹ اس کا ہے کونارڈ سنگما. فاؤنڈر اس کا جو ہے پی اے سنگما ہے. یعنی پی اے سنگما جو ہے اگر آپ کو یاد ہوگا ہی واز دا اسپیکر آف لوک سبھا، یہ لوک سبھا کا اسپیکر بھی رہا ہے پی اے سنگما. اسی نے 2012 میں جو ہے فاؤنڈ کیے ہیں اس پارٹی کو پی اے سنگما، کیونکہ آفٹر ہز ایکسپلشن فرام NCP جو نیشنلسٹ کانگریس پارٹی ہیں جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے اس کا حصہ تھا پی اے سنگما، لیکن اس کو 2012 میں اس سے نکال دیا گیا، ایکسپیل کیا گیا. اس کے بعد اس نے NPP بنائی ہے، نیشنلسٹ پیپلز پارٹی بنائی. اٹ از اے نیشنل پارٹی فرام نارتھ ایسٹ انڈیا. جو نارتھ ایسٹ اگر ہم پہلی پارٹی دیکھیں گے جس کو نیشنل اسٹیٹس ملا وہ یہی ہے، نیشنل پیپلز پارٹی فرام نارتھ ایسٹ انڈیا. اینڈ واز میڈ سو اور 2019 میں اس کو نیشنل پارٹی بنایا گیا. واز اکارڈنگ نیشنل پارٹی اسٹیٹس آن 7 جون 2019. تو 2012-13 میں یہ بنی، تو 19 میں اس کو جو ہے قومی پارٹی کا خطاب ملا، نیشنل پارٹی بن گئی. موسٹلی کنسنٹریٹڈ ان دا اسٹیٹ آف میگھالیہ. میگھالیہ میں اس کا بہت زیادہ جو ہے ڈومیننس اس کی کنسنٹریٹڈ ہے. آئیڈیالوجی اس کی جو ہے انڈین نیشنلزم، ریجنلزم، ٹرائبل انٹرسٹ. انڈین نیشنلزم اس کی آئیڈیالوجی ہے، ریجنلزم علاقیت جس کو ہم کہتے ہیں، اور ٹرائبل انٹرسٹ جو ٹرائبلز ہیں ان کی جو انٹرسٹس ہیں، ان کی جو بات ہے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اس کو ہم نیشنل پیپلز پارٹی کہتے ہیں. تو اس طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں 8 کے 8 پارٹیاں. انڈین نیشنل کانگریس کا سمبل ہینڈ ہے. اس کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی، اس کا جو سمبل ہے لوٹس ہے، کنول کا پھول. بہوجن سماج پارٹی، پارٹی نمبر 3، اس کا جو سمبل ہے ایلیفنٹ ہے، ہاتھی. اسی طرح سے CPIM ہے، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ، ہیمر، سکل اینڈ سٹار اس کا جو نشان ہے. کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا CPI کا ایئرس آف کارن اینڈ سکل ہے. NCP کا کلاک ہے. AITMC جورا گھاس پھول یعنی گراس اینڈ 2 فلاورس ہے. اور NPP جو ہے نیشنل پیپلز پارٹی، تو اس کا جو نشان ہے وہ ہے بک یعنی کتاب. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس طرح سے ہم نے جو نیشنل پولیٹیکل پارٹی ہے، نیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہم نے کنکلوڈ کی. اس کے بعد ہم نیکسٹ لیکچر میں اسٹیٹ پارٹیز ڈسکس کریں گے. تھینک یو.